کلماتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہیں، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہیں، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں۔ کر دیں گے ڈوبتی ہوئی کشتی کو میری پار، کر دیں گے ڈوبتی ہوئی کشتی کو میری پار، باندھے ہوئے مدد پہ کمر غوث پاک ہیں، باندھے ہوئے مدد پہ کمر غوث پاک ہیں۔ حامی میرے شفیق میرے داد رس میرے، حامی میرے شفیق میرے داد رس میرے، ہیں اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہیں، ہیں اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہیں۔ کھٹکا نہیں ہے کچھ مجھے آفات دہر کا، کھٹکا نہیں ہے کچھ مجھے آفات دہر کا، آئے کوئی بلا تو سپر غوث پاک ہیں، آئے کوئی بلا تو سپر غوث پاک ہیں۔ کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہیں، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام مجید میں متعدد مقامات پر اپنے اولیاء کرام اور صالحین اعظام کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، ان کے درجات رفیعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی پاکیزہ تعلیمات سے فیض حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان کی پاکیزہ زندگی سے جو درس اور سبق ملتا ہے اسے اختیار کرنے اور اپنانے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور تم پیروی کرو ان کے راستے کی جو میری بارگاہ میں رجوع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں ان کی زندگی گزرتی ہے، فرائض اور نوافل کا وہ اہتمام کرتے ہیں، تو ان کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے اور دیگر مخلوق کے انسانی کے لیے شمع ہدایت ہوتی ہے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قرب سے سرفرازی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، سالانہ جشن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کی غرض اور غایت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اولیاء کرام کی بارگاہوں سے منسلک کیا جائے، اور آج جو بے راہ روی کا شکار ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کی مبارک زندگی پر مختلف قسم کے شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دیا جا سکے، اس کے لیے ایک عظیم ترین پیغام ہمیں ملے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما کر ذمہ داری سونپی ہے، یہ ذمہ داری کو بحسن و خوبی ہم انجام دے سکیں۔ اسی تناظر میں یہ بابرکت جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حال ہی میں ایک اشتہار لوگوں کے پاس دیکھنے کو آیا، پامفلیٹ تقسیم کیے گئے، جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا کچھ تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ آپ کی کرامتوں کو بیان کر کے اس پر حملے کیے گئے، اور یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو، یہ اہل سنت و جماعت بزرگوں کے تئیں مبالغے کا اور غلو کا اظہار کرتے ہیں، ان کی عقیدت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، یہ جذباتی انداز سے بزرگوں سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور بالکل من گھڑت باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، ان سے ما فوق الفطرت ایسے واقعات کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری کرامتیں امت مسلمہ کے لیے ناقابل قبول ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور حملہ کرنے والوں نے ان کی بابرکت زندگی پر حملے کیے مختلف انداز سے۔ تو عزیزان محترم، ایسے موقع پر ہم اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف سن کر اپنے حد تک ہی بات کو نہ رکھیں، بلکہ یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔
ہم عام طور پر جلسوں میں سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی عملی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس طرح بکواس کرنے والوں کو ہم جواب دینے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ شکوک و شبہات کا ازالہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں، ان کی ذات گرامی سے جو محیر العقول واقعات رونما ہوا کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بخاری شریف میں کتاب الرقاق باب التواضع 6502 نمبر پر حدیث پاک ذکر فرمائی ہے. باب التواضع میں حدیث پاک کا دوسرا نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس کا فرمان ہے. اولیاء کرام سے ہماری نسبتیں رسمی ہی نسبت ہے، ایک روایاتی انداز کی نسبت ہے، بڑوں سے چلا آ رہا ہے اس لیے اس کو اختیار کرتے ہیں. قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. ہمیں تو ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پاک پر عمل کرنا ہے. یا اولیاء، یہ بزرگ حضرات کیا ہے؟ وہ اللہ کے ولی تھے تو تھے ہوں گے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے تذکرے سے کیا ملنے والا ہے؟ یہ بزرگوں کو کیا ہو چکا ہے؟ یہ مشائخ ایک اپنی دکان چمکانے کا اس کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا کرے، ان کے لیے لوگوں کو جمع کیا کرے. یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ قرآن کے حوالے سے جمع کرو، حدیث پاک کے حوالے سے جمع کرو. دیکھو ہمارے یہاں قرآن و سنت پر جمع کیا جاتا ہے، وہاں بزرگوں کی نسبت پر جمع کیا جاتا ہے. اب تم ہی فیصلہ کرو حق پر کون ہے. یوں ذہن دیا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم، بزرگان دین کی نسبت سے جو جمع کیا جاتا ہے، اولیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات کو سنانے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ محض ہمارا شوق ہی نہیں ہے، اللہ پاک کے فرامین پر بھی عمل ہے، اس کے پیارے حبیب کی ارشادات پر بھی عمل ہے. قرآن و سنت کے خلاف جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو محض ایک جذباتی طور پر ہی نہیں ہے، رب کائنات میں بھی اپنے کلام مجید میں جا بجا اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. مجھے بتاؤ قرآن کریم کے اندر 6666 آیات میں احکام کی آیتیں کتنی ہیں؟ پورے قرآن کریم کو پڑھو. فرض جس کے اندر بیان کیا گیا ہو، واجب جس میں بیان کیا گیا ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، عبادات، معاملات، معاشیات کے متعلق احکام دیے گئے ہوں، وہ پوری قرآن کریم میں صرف 500 آیتیں ہیں. احکام کی آیتیں 500 ہیں. باقی آیات میں رب نے کیا بیان کیا ہے؟ سوچو، قرآن کریم کو پڑھو. اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا ہے. ارے یہی نہیں، سنو قرآن کریم میں اللہ پاک ولیوں کا ہی تذکرہ نہیں کیا ہے، ان کے گھرانے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کی ترتیب سے چلو. تیسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ. تیسرا سورہ سورہ آل عمران ہے. کون آل عمران کون ہے؟ یہ عمران کوئی نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک ولی تھے، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں. تو رب نے بتایا ہے ولی ہی شان والا نہیں ہوتا ہے، اس کا گھرانہ بھی شان والا ہوتا ہے. رب کائنات نے ان کے نام سے سورہ نازل کیا ہے، سورہ آل عمران، اور بتایا ہے کہ میرے کلام کی طرف لوگوں کو بلانے والوں، میرے کلام کی آیات بینات سے، سورتوں کی ترتیب اور ان کے ناموں سے تم سمجھو میں کیا میسج دینا چاہتا ہوں، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اولیاء کرام کی نسبتیں محترم ہے، مقدس ہے، محتشم ہے. یہی نہیں، آگے چلو آپ پورے قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ. قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ مریم کہتے ہیں. حضرت مریم کون تھیں؟ سب متفق ہیں، اس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی تو نہیں بنایا ہے. تو حضرت مریم کون تھی؟ ایک ولیہ تھی، اللہ کی ایک نیک بندی تھی. اللہ نے ان کے نام کا سورہ نازل کیا ہے. بتایا ہے مرد ہی ولی ہو تو شان نہیں بیان کی جائے گی، عورت بھی ولی ہو تو اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. تو قرآن کریم میں ان کے نام کا ایک سورہ ہے، اور حکم بھی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اے میرے محبوب، میرے کلام مجید کے ذریعے سے مریم کا تذکرہ کیا کیجئے، ان کی شان اور عظمت بیان کیا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. پھر آگے چلو، یہ 16ویں پارے میں ہے. اسی طرح سے آگے پڑھتے ہوئے جائیے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ رکھا ہے جس کو سورہ لقمان کہتے ہیں. لقمان کون تھے؟ اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ ایک حکیم تھے، دانا.
نہایت ہی بصارت رکھنے والی شخصیت تھی. اللہ پاک نے علم طب میں ان کو اونچا مقام عطا کیا تھا. تو حضرت لقمان ایک حکیم، ایک ولی، ایک نیک صالح بندے تھے. اللہ پاک نے ان کے نام کا بھی سورہ قرآن کریم میں نازل کیا. تو بتایا ولی کے نام کا بھی سورہ ہے، ولیہ کے نام کا بھی سورہ ہے، ولی کے گھرانے کے نام کا بھی سورہ ہے. یہی نہیں دوستو، سنو، 15ویں پارے میں تم پڑھتے ہو وہ سورہ جس کو جمعہ کے دن اہتمام سے پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. سورۃ الکہف ہے. کہف کے معنی غار ہے. تو غار کیا ہے؟ اولیاء اللہ جہاں عبادت کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور جہاں جا کر وہ خدا کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، خدا کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ نے اس غار کے نام کا سورہ اتار کے بتا دیا ہے. ولی ہی شان والے بھی ہے، ان کی عبادت کی جگہ بھی شان والی ہے، ذکر و اذکار کے مقام کو بھی اللہ نے شان عطا کی ہے. تو عزیزو، اللہ کے کلام مجید سے سمجھو کہ رب کائنات کس طرح سے اپنے ولیوں کی شان بتلاتا ہے. مختلف آیات ہیں اپنی جگہ، میں صرف تعارفی انداز سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. صرف ایک سرسری قرآن کریم پر نظر ڈالو تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں ولیوں کی عظمتوں کے بیان کا بڑا اہتمام ہے، بڑا اہتمام ہے. صورتوں کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہوگا، ناموں کے اندر ہی ان کی شان کو رکھا ہے، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہو آپ. تو یہ بات غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے اولیاء کرام کے نام پر جمع کرنا، ان کی شان بتلانے کے لیے علماء کو بلانا، مشائخ کو بلانا اور امت مسلمہ کو ان کی زندگی سنا کر درس و پیغام دینا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے. کیسے؟ سنیے. یہ تو ناموں کے ذریعے سے سرسری تعارف ہوا، ان کے صفات، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا چلنا پھرنا، طرز زندگی، یہ سب کچھ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے. اٹھاؤ 18واں پارہ، اٹھاؤ 19واں پارہ، سورہ شعراء کا آخری رکوع ہے. رب کائنات بیان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے بندوں کے چلنے کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ولیوں کے علوم کو بیان کرنا، کمالات کو بیان کرنا کیوں کر عظمت والا نہیں ہوگا. صرف چلنے کی کیفیت ہی بیان قرآن کریم بڑے اہتمام کے ساتھ کر کے ہمیں درس دے رہا ہے کہ ولیوں کی زندگی بیان کرنا قرآن کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. پورا سورہ مبارک پڑھتے جائیے، آگے ان کے پورے اوصاف بیان کیے. چلنے کا بھی تذکرہ ہے، رات کا بھی بیان ہے، دن کا بھی بیان ہے، اور ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے اس کو بھی بیان کیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے، پڑھا لکھا آتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے واضح کیا کہ جاہل جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ سلامت روی اختیار کرتے ہیں، سلامتی والے الفاظ کہہ کے گزر جاتے ہیں. پھر رات آتی ہے تو فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ رات رب کی بارگاہ میں گزارتے ہیں تو کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اللہ پاک نے پھر رات کے وقت کی جانے والی ان کی دعاؤں کو بھی ذکر کیا ہے. ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اپنے قہر سے تو ہمیں بچا لے. ان کی دعاؤں کو بھی اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں بیان کیا ہے. آپ پڑھو قرآن مجید کو، ایمان کے ساتھ پڑھو، عشق و محبت کے ساتھ پڑھو، خدا کے کلام کے فیض کو حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھو تو پتہ چلے گا قرآن کریم نے کس طرح عظمت اولیاء کرام بیان کی ہے، شان اولیاء کرام بیان کی ہے. عزیزان محترم، یہی نہیں، اللہ اللہ، وہ جب گزرتے ہیں بازاروں سے تو کیسے گزرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. پہلے تو فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹے مقام پر، غلط کاموں کی جگہ پر، جہاں باطل چیزیں فروغ پا رہی ہے، جہاں دنیا داری ہو رہی ہے، جہاں مردار دنیا پر گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پر اللہ پاک کے ذکر سے لوگ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ غفلت کرنے والے مقام پر جاتے بھی نہیں ہے. اگر کبھی ایسے مقام سے گزرنا ہو جہاں واہیات و خرافات ہے، جہاں کانوں کو خراب کرنے والی، دل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں تو گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ ذرا کان دیکھ اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. غلط مقام پر سے گزرنے کا اگر اتفاقی طور پہ وقت بھی آ جائے تو غلطیوں کو دیکھتے ہوئے، غلط مناظروں مناظر کو بھی اپنی نگاہوں کو نہیں لگاتے ہیں، وہاں وقار کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بتاؤ قرآن کریم نے کیا کیا نہیں بیان کیا ہے. چلنے کا بھی ذکر کیا ہے، عام انداز کا چلنا بھی بیان کیا ہے، خصوصی عبادت کے مقامات بھی بتلائے ہیں، اور پھر غلط
عاشق کے مقامات جہاں ہوتے ہیں وہاں ان کا عمل کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ قرآن صرف قصے کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، واقعات سنانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس کی غرض یہی ہے کہ ان کی جو ادائیں ہیں تم بھی اپناؤ تو تم بھی اولیاء کے طریقے پر چل کر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے پیچھے درس ہے، میسج ہے، سبق ہے، ہمارے لیے ہدایت والا کام ہے۔ قرآن صحیفہ رشد و ہدایت ہے، اس قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کا جو فتنہ ہے کہ اولیاء کرام کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے، ان کے تذکروں پر حرف گیری کی جاتی ہے، ان کی ذات گرامی پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کی ذوات قدسیہ پر حملے کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کو بیان کیا، آخرت والی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا۔ سنو، قرآن کریم کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح نہیں جاتے، فرشتہ آ کر روح کھینچ لیتا نہیں ہے، پہلے فرشتہ نہیں، فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، پھر وہاں ملک الموت علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، ایک نورانی جماعت آتی ہے اور کیسے آ کر کہتی ہے سلام علیکم، اے اللہ والو تم پر سلامتی ہو۔ اب اللہ ان کی روح نکال رہا ہے تو کس طریقے سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، سلام کرو میرے ولیوں کو، پھر اس کے بعد میرا پیغام سناؤ کہ میں نے یاد فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے قرآن مجید میں؟ زندگی کا بھی بیان ہے، وفات کا بھی بیان ہے، بعد وفات کیا ہوتا اس کو بھی بیان کیا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں سب بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے وقت انسان تعصب کی اینک اتار کر پڑھے، تعصب کی اینک لگا کر پڑھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب دل میں وہ آتے ہیں قرآن بھی کھلتا ہے، ان کی محبت دل میں ہے تو قرآن کھلتا ہے، ایسا کھولنے سے قرآن نہیں کھلتا، محبت دل میں بسا کر پڑھے تو قرآن کھلتا ہے، مضامین دل پر وارد ہوتے ہیں، معارف کھلتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان رشد و ہدایت پر چلنے والا بن جاتا۔ اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے واضح فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت ذات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، پامفلیٹ چھاپے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر ہینڈ بل تقسیم کیے جا رہے ہیں، غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، عزیزو سنو، اللہ پاک اپنے ولیوں کا تذکرہ بھی کیا، محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یقیناً اللہ رحمان ان کے لیے محبت کو رکھ دیتا ہے۔ اولیاء کی محبت یاد رکھو یہ اکتسابی چیز نہیں ہے، خدا کی عطا ہے، اللہ پاک اپنی طرف سے محبت کو رکھ دیتا ہے۔ فرمایا ہے خدا جب محبت کو رکھتا ہے تو نکالنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، اللہ نے یہ محبت پیدا کی ہے، ورنہ خلق خدا ان کی محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو کیوں وابستہ کی ہوئی ہے؟ اسی لیے کہ رب ذوالجلال نے محبت کو ان کے دل میں پیدا فرما دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ہے، یہ سین ایک تو استقبال کا بھی ہوتا ہے، ایک سین تاکید کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں دو باتیں بھی ہیں، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی اولیاء کرام پر پورا منطبق ہوتا ہے یہ مضمون، آیت پوری ان پر فٹ ہوتی ہے۔ ان سے بڑھ کر ایمان والا کون اور عمل صالح والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مخالفتوں کے ماحول میں اولیاء گھبراتے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کو رب کیے ایک ایک حکم پر اطمینان اور یقین ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ آج مخالفت ہے، ایک دن آئے گا چاہتے پیدا ہو جائے گی۔ سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے، مخالفتوں کے ماحول میں آئے، مگر یقین تھا خدا کے فرمان پر، مخالفتوں کے ماحول میں پرچم اسلام کو بلند کیا، دیکھتے ہی دیکھتے پتھر پھینکنے والے نذرانے عقیدت پیش کرنے والے بن گئے، اپنے دلوں کو ان کی راہ میں فرش راہ بنانے والے بن گئے، پلکوں کو بچھانے والے بن گئے۔ تو دوستو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ محبت ڈالتا ہے، ضرور ڈال دیتا ہے۔ اب اگر محبت نہیں کی جاتی ہے تو کیا وبال ہے؟ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، پورے قرآن کریم اور احادیث کریمہ کے ذخیرے میں آپ کو جنگ کا اعلان ہر جگہ نہیں ملے گا، چند مقامات پر ملتا ہے۔ من جملہ ان کے ایک اولیاء کی دشمنی کرنے والوں کو فرمایا اور ایک سودی کاروبار کرنے والوں کو فرمایا، مگر وہاں اور یہاں انداز مختلف ہے۔ سودی کاروبار کرنے والوں کو سمجھایا اور اس کے بعد تنبیہ کی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے، سودی کاروبار سے بچاؤ گے نہیں، سودی کاروبار کو اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو سن لو کیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تم اعلان کرو خدا اس کے رسول سے جنگ کا، یہ فرمایا۔ اور ولی کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا۔ تو کیا مطلب نکلا؟ سودی کاروبار سے نہیں رکتے ہیں تو کیا کہا؟ تم تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے فرمایا۔ اور ولی سے دشمنی رکھتے ہیں تو فرمایا میں اعلان دیتا ہوں جنگ کا فرمایا، میں اعلان دیتا ہوں اور تم اعلان کرو، میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ تم کرو اعلان اللہ سے لڑائی کا، اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے، اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو تو اعلان کرو خدا اس کے رسول سے جنگ کا فرمایا۔ تم تیار ہو جاؤ، تم مقابل میں آ جاؤ فرمایا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے کوئی تو میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں فرمایا ہے، میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا ہے۔ تو جلال خداوندی کو دیکھو، ہے کوئی اللہ کے جلال کی تاب لانے والا؟ ہے کوئی خدا کے قہر کو برداشت کرنے والا؟ کتنا جلال ظاہر ہو رہا ہے اللہ پاک کا۔ اللہ 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 نے اعلان جنگ دیا۔ اعلان جنگ کیوں دیا؟ اللہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، من عادى لي وليا فإني أعذبه، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس پر عذاب نازل کروں گا، یہ بھی فرما سکتا تھا۔ فإني أعاقبه، میں سزا دوں گا، یہ بھی فرما سکتا تھا۔ فإني آخذه، میں اس کو پکڑ لوں گا، گرفتار کر دوں گا، یہ بھی فرما سکتا تھا۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد آذنته بالحرب، میں جنگ کے لیے اعلان دیتا ہوں فرمایا۔ سوچو، اللہ کے ولیوں سے بیر رکھنے والوں، قرآن و سنت کا نام لے کر ولیوں سے دور کرنے والوں، ہم تمہارے لیے پیغام رشد و ہدایت دے رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، صوفیاء کو ماننے والے ہیں۔ اولیاء اللہ نفرتوں کے ذریعے سے اسلام نہیں پہنچائے، محبتوں کے ذریعے سے پہنچائے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور لوگ بہت آپ کے خلاف بول رہے ہیں، ہم سے رہا نہیں جا سکتا، ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی جواب دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ صوفیاء کا کام یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے جواب دینے کے در پہ ہو جائیں۔ ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، میاں اگر کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے، تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کانٹے بچھانے والوں کو ہم پھول کا پیغام دینے والے ہیں، پھول کے گلدستے دینے والے ہیں، ہم لوگ گلدستہ دیتے ہیں، ہم محبت کے پھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے تو ہم اس کی راہ میں پھولوں کو بچھا دیتے ہیں فرمایا۔ صوفی کا یہ کام نہیں ہوتا، ہم ان صوفیاء کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی کرنے والے دشمنی نہ کریں، وہ بھی محبت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں عذاب دیتا ہوں نہیں فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، جنگ کا اعلان دینے کے بعد اگر کوئی کسی کے سامنے، کوئی ایک حکومت دوسری حکومت سے اگر برسر پیکار ہو، اعلان جنگ ہو جائے تو مد مقابل میں تلوار لے کر، ہتھیار لے کر آنا پڑے گا یا نہیں آنا پڑے گا؟ اعلان جنگ کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ مقابل میں آنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کیا معاذ اللہ ہتھیار لے کر کیا میدان میں آنے والا ہے؟ اللہ تو اس سے پاک ہے، پھر اعلان جنگ کیوں دیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ پاک تو بے نیاز ہے، پاک ہے کہ وہ تلوار لے کر مقابل میں آئے، وہ لڑائی کرے۔ اللہ پاک نے پھر جنگ کا اعلان کیوں فرمایا ہے؟ یا اعلان جنگ سے مراد اللہ پاک کے غیر معمولی غضب کا اظہار ہے۔ جنگ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنگ جب ہوتی ہے تو اس مقابل کو ختم کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے اس کے وجود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اعلان جنگ کے ذریعے سے بتایا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، یعنی مطلب میں اسے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اللہ پاک عذاب دینے کے لیے جنگ کا اعلان کا لفظ کہہ کر بتایا ہے کہ جنگ کے بعد تباہی بچ جاتی ہے۔ تو ولی سے دشمنی کرنے والے، اگر تو دشمنی کرتا ہے تو سمجھا تیرے ایمان کی تباہی ہے، دین کی بربادی ہے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلے گئی، جو کچھ کیا سب کا سب برباد ہو گیا۔ اللہ پاک کا یہ جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا یہاں سوچو، الفاظ کیا ہے؟ من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں۔ دشمنی کرنے کے بعد کیا کرتا ہے کوئی آدمی؟ دل میں نفرت ہے تو زبان سے ظاہر کرتا ہے، دل میں نفرت ہے قلم سے اس کو ظاہر کرتا ہے، دل میں نفرت ہے اپنے مشن سے ظاہر کرتا ہے، اپنے کاج سے ظاہر کرتا ہے، اپنے حواریین کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ تو جب دشمنی ظاہر ہوتی ہے قول سے، فعل سے، ادا سے، عمل سے،
تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. لیکن اللہ پاک نے یہاں من آذا فرمایا، من آذا نہیں فرمایا. آذا یوزی کے معنی تکلیف پہنچانا ہے، اور دونوں کا وزن ایک ہی ہے. آذا اور آذا کلمات اور حروف کے اعتبار سے یکساں ہے، مگر اللہ نے آذا نہیں کہا، عادات کہا ہے. کیوں؟ سنو، اس کی حکمت یہ ہے. آذا فرماتا تو کیا مطلب نکلتا؟ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا میں جنگ کا اعلان دیتا ہوں. تو تکلیف دینے کے لیے کہنا ہوگا، تکلیف دینے کے لیے لکھنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا. تو رب نے بتایا ولی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی اگر زبان سے کچھ نبی کہے، ہاتھ سے کچھ نبی لکھے، عمل سے کچھ بھی نہ کرے، صرف دل میں بھی اگر محبت نہیں رکھ کر نفرت رکھتا ہے تو وہ بھی میرے غضب کو گویا دعوت دے رہا ہے. اتنے جلال کو ظاہر کیا رب ذوالجلال نے. اللہ اللہ، صرف دشمنی کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے نہیں کہا، عمل سے ظاہر نہیں کہ دل کے اندر بغض رکھا، عداوت رکھا، دشمنی رکھا. تو کیا ہوا؟ صرف دشمنی رکھنے پر کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا میں جنگ کا اعلان دیتا ہوں. اچھا، اللہ سے بھی دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کو پڑھو، سورہ توبہ میں ارشاد ہے 10ویں پارے میں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تم ان سے مقابلہ کرو. فرمایا اللہ پاک ہمیں حکم دیا جو مجھ کو نہیں مانتے ان سے تم لڑو، اور جو میرے ولیوں کو نہیں مانتے میں مقابلہ کرتا ہوں. فرمایا میں اعلان جنگ دیتا ہوں. فرمایا سوچو لوگو، اللہ پاک کا جلال کیسے ظاہر ہو رہا ہے اس سے. اللہ پاک کیا فرمائے، کیا کرے گا اللہ جانتا ہے، مگر ان کلمات کے ذریعے سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرا غضب نازل ہوگا، قہر نازل ہوگا. میرے مخالفوں سے تم مقابلہ کر لو، اور جو میرے ولی کا مقابل ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. فرمایا. تو عزیزان محترم، اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ اللہ کے قہر سے بچانے کے لیے مجلسیں سجائی ہے. کیا غرض ہے بولو؟ کیا شہرت ہے، ناموری ہے اس کے پیچھے؟ خرچ کر کے، کاوش اور کوشش کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے عقائد سنور جائیں، اور جو بزرگوں سے دور ہیں، دراصل بزرگوں سے دوری قرآن و سنت سے دوری ہے، ان کو اولیاء کرام کی تعلیمات سے روشناس کر کے قرآن و سنت کے طریقے پر چلنے والا بنایا جائے. اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم سنو، طویل حدیث پاک ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی میرا بندہ میرا مقرب بنتا ہے، جس راستے سے قرب کے منزلوں پر آتا ہے، سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی راستہ ہے تو میرے فرائض ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا بندہ سب سے زیادہ میرے پاس جو محبوب طریقہ ہے وہ فرائض ہے، اس کے ذریعے ہی سے میرا مقرب بن سکتا ہے. اس کے سوا مقرب بندے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ راستہ یہ ہے کہ فرائض پر عمل کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، روزے رمضان کے اہتمام سے رکھے، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دے، استطاعت ہو حج کرے، دیگر مالی حقوق جو اس کے ذمے ہے وہ ادا کرے، ماں باپ کے حقوق ادا کرے، بچوں کے حقوق ادا کرے، بیویوں کے حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے. اسلام کے فروغ میں جو محنتیں، جو کاوشیں ہونی چاہیے وہ مطلوبہ خدمات انجام دے. یہ فرائض ہے، اس کے ذریعے سے میرا مقرب بنتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا کرے؟ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرض پڑھ کے تقیہ نہیں کرتا ہے اور نفل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. آج ایصال ثواب پر بحث ہے، آج نظر و نیاز پر بحث ہے، آج صلاۃ و سلام پر بحث ہے، مختلف کار خیر پر بحثیں کی جاتی ہے، آراس اولیاء پر بحث کی جاتی ہے. دوستو یہ فرائض میں نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف نفل اور مستحب ہے. تو اب تم کہتے ہو کہ نفل اور مستحب نہ کرو. اللہ تو یہ فرما رہا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ جو نفل کرتا ہے وہ میرا مقرب بنتا ہے، محبوب بنتا ہے. تو خدا نے نفل کو محبوبیت کا ذریعہ بنایا ہے اور تم اسی پر ریمار کر رہے ہو. تو تم قرآن پر چل رہے ہو یا قرآن سے ہٹ رہے؟ تم خود سوچ لو، تم خود غور کر لو. یہ کام ہمارے پاس بھی مستحب کے درجے میں ہے، نفل کے درجے میں ہے. تو نفل اور مستحب کو چھوڑو تو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کو قرب الہی کا، محبوبیت خداوندی کا ذریعہ بتلایا گیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے جب بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو حتی احبہ، میں اس کو اپنا محبوب کر لیتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اگر میری بارگاہ میں وہ پناہ کے لیے معروضہ کرتا ہے تو میں ضرور بضرور پناہ دیتا ہوں۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد اور فرمان ہے۔ محبوب بنتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی خصوصی نوازشات کی برسات فرماتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت سے کام کرتا ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت سے چل کر جاتا ہے، مگر یہ طاقتیں قدرتیں اللہ نے عمومی طور پر سب کو دی ہے، ماننے والوں کو بھی دی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دی ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں ان کانوں سے سنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ مومن بھی دیکھتا ہے، غیر مومن بھی دیکھتا ہے، خدا کا باغی اور منکر بھی دیکھتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا عمومی طاقت کی بنیاد پر ہے، مگر اللہ جس کو ولی بناتا ہے، محبوب بناتا ہے، اس کی سماعت میں اور انوار کو بڑھا دیتا ہے، بصارت میں اور انوار کو بڑھا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے تو قریب کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے تو دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، زمین کے اوپر کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اوپر والی کائنات کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کوئی چیز اس کے لیے حجاب نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم پا کر خصوصی انوار کا پیکر بن گیا ہے۔ انوار الہیہ، تجلیات الہیہ اس کو بے انتہا سرفراز فرما چکی ہے۔ تو سب اللہ پاک نے یہ خود فرما دیا، تو سرکار غوث پاک کی جن کرامتوں پر ریمار کیا گیا کہ مردے کو زندہ کر دیا، کسی کی مصیبت کو دفع فرما دیا، بلاؤں کو ٹال دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے ہم سے مت پوچھو، مصطفیٰ کے فرامین کو دیکھو، احادیث قدسیہ کو دیکھو۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کام ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو غوث پاک نے دور کی فریاد کو سنا ہے، مدد کی ہے، دستگیری کی ہے، تو یہ خدا کے فرمان کی تصدیق ہے۔ اللہ نے پہلے سے فرما دیا کہ میں جب کسی کو محبوب بناتا ہوں تو یہ چیزوں سے اسے نوازتا ہوں، اور غوث پاک علی الاطلاق محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، غوث سمدانی ہے۔ تو دور کی بھی سنتے ہیں، نزدیک کی بھی سنتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کو سرفراز کرتے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ کی طاقت کو آپ ہم کیا سمجھیں گے؟ خدا فرما رہا ہے میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ دو معنی ہے، ایک ظاہری ہاتھ ہے، لیکن کبھی ہاتھ بول کر مجازی طور پر اس کا کردار اور رول مراد لیتے ہیں۔ کوئی اچھا پروگرام بہت بہتر طریقے سے ہو گیا، ارے ہم نے کیا کیا، اصل میں اس کی کامیابی میں تو ان کا ہاتھ ہے، بولتے ہاتھ ہے، بولے تو یہ ہاتھ ڈالنا مراد ہے اس سے۔ مطلب یہ کہ ان کی اس سلسلے میں کوشش ہے، ان کی سعی ہے، ان کی جستجو ہے، ان کی محنت ہے، ان کی نصرت اور مدد ہے اس کام کے اندر۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے اب ان کے ذریعے سے جو لوگوں کی بگڑیاں بن رہی ہے، ارے ان کے اندر ہماری نصرت ہے، قدرت کی تجلیات ہے، ہماری عطائیں ہیں، ان کے افعال میں ہمارا فعل کار فرما ہے، اسی لیے بگڑیاں بن رہی ہے، قسمت سنور رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا ہم مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو پھر اختلاف اب ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی ان کی کرامتوں پر حملہ کر رہا ہے تو ان پر نہیں کر رہا ہے، حدیث قدسی پر کر رہا ہے، قرآن پر کر رہا ہے، اور قرآن و حدیث پر حملہ کر کے اس پر اعتراض کر کے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے کیا؟ اس کو ہی سوچ لینا چاہیے۔ مسلمان تو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے کو کہتے ہیں، اور ماننے کا مطلب جو فرمایا اس کو قبول کرنا ہے، منمانی کہنے کا نام تو ماننا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین کی بارگاہ میں لوگ اپنے معروضے لے کر جاتے ہیں، ارے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ خود ڈائریکٹ سنتا ہے، بے شک سنتا ہے، تم بھی پکارو، رب سنتا ہے، ہم پکارے تو بھی سنتا ہے، مگر کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں فرمایا۔ مگر ولی کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مانگتا ہے تو ضرور بضرور عطا کرتا ہوں فرمایا۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن میں ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے۔ ہمارے لیے کیا فرمایا؟ تم مانگو، پکارو، التجا کرو، گڑ گڑاؤ، آہوزاری کرو، سنتا ہوں، قبولیت سے نوازوں گا۔ تو ہمیں قبولیت سے نوازنے والا رب تین طریقے سے نوازتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں کوئی چیز تو وہ خود چیز دے دیتا ہے، یا کوئی بلا ٹال دیتا ہے، یا نہ تو ہماری مطلوبہ چیز دیتا ہے نہ کوئی بلا ٹالتا ہے، اس کے ثواب کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ رکھ دیتا ہے۔ ہم مانگے تو ہماری دعا بھی سنتا ہے، مگر تین شکلوں میں، یا تو وہی چیز دے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹالے گا، یا آخرت میں ثواب دے گا۔ مگر ولی اگر مانگتے ہیں
تو جو مانگتے ہیں وہی دیتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ہے، اور اگر وہ مانگتا ہے میرا محبوب تو ضرور بضرور جو وہ مانگتا ہے وہی عطا کرتا ہوں، جو مانگتا ہے وہی دیتا ہوں۔ تو جو بھی مانگے گا، اپنے لیے مانگے گا وہ تو بھی دوں گا، اپنے مریدین کے لیے مانگے گا تو بھی دوں گا، جس کے لیے مانگے رد نہیں کرتا، ضرور بضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اگر اس نے کہا میرے مولا یہ مصیبت میں اپنی پناہ میں اس بندے کو لے لے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ضرور بضرور اس کو پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اسی لیے مخلوق خدا اپنی مشکلات میں بزرگوں کا سہارا لیتی ہے، تو یہ سہارا لینا شرک نہیں ہے، اللہ کے کلام پر عمل ہے، اللہ کے فرمان پر عمل ہے۔ حدیث قدسی میں جو بشارت ہے الحمدللہ یہی بشارت ان کو نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بلندیاں دی ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار غوث پاک اسی لیے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بہجت الاسرار شریف میں جملہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے، ایک شخص حاضر ہو کر کہا کیسی کیسی مشکلات پیش کر کے لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری بیوی پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور آج ہمارے سماج میں یہ بلا پھیلتی جا رہی ہے، آج سے بلا مصیبت بچوں کو تباہ کر رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، شادی ہوئی تو بچے نہیں ہو رہے ہیں، موافقتیں نہیں ہو رہی ہیں، پریشان ہے، جادوگروں کے پیچھے جا رہے ہیں، سفلی عملیات کا سہارا لے رہے ہیں۔ مسلمانوں سنو، تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے تمہیں اولیاء کرام کی بارگاہ عطا کی ہے، ان کا فیض دینے اللہ نے فیض عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی امت میں الحمدللہ اولیاء صالحین موجود ہیں۔ سرکار غوث پاک کے پاس آ کر کہا میری بیوی پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، کہیں علاج نہیں ہوا، ہر حکیم کے پاس گیا، سب نے کہا کہ علاج ممکن نہیں ہے، سرکار کرم کر دے۔ تو سرکار غوث پاک نے تشخیص کی، فرمایا دیکھو بیماری مرگی کی نہیں ہے، دراصل سرندیپ کے علاقے کا ایک سرکش جن ہے، خانس اس کا نام ہے، اس کی شرارت ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو جب تم جاؤ اپنے مقام پر، اگر اب بیوی پر مرگی کا دورہ پڑے تو کان میں کہہ دے دا، کیا کہنا؟ عبد القادر جو بغداد کے رہنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تو چلا جا، اگر نہیں جائے گا تو پھر تجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شخص یہ نہیں پوچھتا سرکار کوئی وظیفہ نہیں بتایا، آپ کسی آیت کی تلاوت کی بات نہیں کی ہے، کوئی حدیث پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا، نہیں پوچھا، کیونکہ یقین ہے ہم تو اللہ کے حکم پر ولی کے پاس آئے، وہ جو بھی نسخہ بتائیں گے اسی میں حل ہے۔ ارے جن کی زبان سے نکل رہا ہے وہ قرآن پڑھنے والے، تم کیا قرآن پڑھتے، ہم کیا پڑھتے؟ وہ سرکار غوث پاک ہر رات دن ایک ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، ہر دن میں بھی ختم ہوتا تھا قرآن کا تو رات میں بھی ختم ہوتا تھا قرآن پاک کا۔ ایک مرتبہ چل رہے تھے، خیال آیا کچھ دیر آرام کریں، خیال کو دفع کرنے کے لیے ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ ڈالا، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے۔ قرآن ایسا پڑھنے والے اس کی تاثیر زبان پر کیوں اتنا اثر نہیں کرے گی بولو؟ تو فرمایا جاؤ کہہ دو، گیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی پر جب مرگی کا دورہ پڑا تو کان میں وہی کہہ دیا۔ 10 سال کے بعد وہ بغداد شریف آیا، حضرت نے فرمایا کیا حال ہے تمہاری بیوی کا؟ تو کہا سرکار آپ کے حکم پر میں نے عمل کیا، میرے آقا وہی آخری لمحہ تھا، پھر اس کے بعد کبھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے، یہ پاور کہاں سے ہے؟ ارے اللہ پاک اپنی قدرت، اپنی عظیم ترین طاقت ان کو عطا کیا ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہی خلق خدا کی مدد فرما رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ ایک جوان آپ کی خدمت پہ روتا ہوا آیا، کہا میری 16 سالہ لڑکی چھت پر چڑھ کر غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں گئی ہے، میرے آقا کچھ کرم ہو جائے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا فکر نہ کرو، کرخ کے علاقے میں 5ویں ٹیلے پر جاؤ، ویرانے میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، 5واں ٹیلا گنو، 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جاؤ، بسم اللہ علی نیت عبد القادر کہہ کر حصار کھینچ لو، دائرہ بنا لو اور آرام سے بیٹھو۔ جب رات تاریکی چھائے گی تو ڈراؤنی شکل میں جنات آئیں گے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا۔ اگر مجھ کو اور آپ کو حضرت قبلہ یہ وظیفہ بتائیں کہ مشکل میں ذرا جنگل میں جا کے بیٹھو، تو آپ ہم سوچتے وہ مصیبت میں جو بچی گئی ہے وہ تو گئی ہے، میں بھی کہیں چلے نہ جاؤں، ڈرنے لگ جاتے۔ بیٹی گئی، باپ بھی چلے گیا تو باقی بیٹیوں کی رکھوالی کرنے والا، خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ اس طرح کے خیالات ہمیں آتے ہیں، مگر وہ شخص کو یقین ہے میں جا رہا ہوں مگر بھیجنے والے کون ہے؟ کون بھیج رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں، آقا کے حکم پر جا رہا ہوں، ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا، اللہ کی عطا سے وہ حفاظت کرے گی۔
حفاظت کریں گے وہ تو لوگوں کو شک ہوتا ہے ولی کیسا حفاظت کرتے, حفاظت تو اللہ کرتا ہے. اجی اللہ ہی کرتا ہے مگر اللہ ذریعہ بناتا ہے. کیسے؟ قرآن سے پوچھو. سورہ رعد میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے فرشتوں کو بھی رکھ دیا ہے, اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. جیسا روحانی طور پر فرشتے حفاظت کا ذریعہ ہے, اسی طرح اولیاء کرام بھی مخلوق کے لیے حفاظت اور فیض کا ذریعہ ہے. شرک نہیں ہے, شرک ہوتا تو فرشتے حفاظت کرنے والے ہیں بولتے بھی شرک ہو جاتا تھا. تو الغرض عزیزان محترم وہ اطمینان سے جا کر بیٹھ گیا. ڈرونی شکل میں جنات آ رہے تھے مگر ہیبت نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے دائرے کے اندر نہیں آئیں گے, آرام سے تم بیٹھنا. ہر جن آ رہا تھا حملہ کرنے مگر دائرہ جہاں تھا اس کے باہر ہی ختم ہو رہا تھا, کوئی فتنہ نہیں متا سکا. صبح کے وقت میں آپ نے فرمایا تھا جنوں کا سردار آئے گا, جب وہ پہنچے گا تو تم بتلانا میں نے بھیجا ہے, پھر اپنی بچی کا قصہ سنا دو, تمہارا کام بن جائے گا. تو صبح صبح میں وہ جنوں کا سردار آیا, اس کو دیکھ کر کہا ما حاجتک یا انسی, اے آدمی تمہاری کیا حاجت ہے, ہمارے پاس کیوں آئے ہو, یہ ویرانے میں کیوں آئے ہو, یہ آدمیوں کے رہنے کی جگہ تو ہے نہیں. تو کہا قد بعثنی الیک الشیخ عبد القادر, میں نہیں آیا ہوں, مجھے سرکار غوث پاک نے بھیجا ہے. حضرت کا نام سننا تھا, سواری سے نیچے اتر گیا, زمین کو چوما, دائرے کے باہر بادب بیٹھ گیا. کہا آقا کا حکم سناؤ, کس لیے میرے آقا نے بھیجا ہے, سردار ہے جنوں کا. کہنے لگا کس لیے میرے آقا نے بھیجا ہے, تو اس نے اپنی بچی کا واقعہ سنایا. اس نے مڑ کر اپنے سپاہیوں سے کہا کس نے یہ حرکت کی ہے بتاؤ. سب سر جھکا کر کہتے ہیں آقا ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا ہے. تو کہا پھر کس کی حرکت ہے, تو پھر چین کے علاقے سے ایک سرکش جن کو پکڑ کر لایا گیا, اس کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی, بیٹی ان کے حوالے کیا اور کہا نادان تو نے ایسی جرت کیوں کی ہے. تو کہا میں اڑ رہا تھا, یہ بچی اپنے سر کے بال سکا رہی تھی, مجھے پسند آ گئی, میں لے کر اڑ گیا. تو کہا تو نے بغداد کے تاجدار کے علاقے سے بچی کو اڑایا ہے, اٹھایا ہے, سرکار کو تکلیف ہوئی ہے, اب تجھے جینے کا حق نہیں ہے, یہ بے ادبی ہو گئی ہے, بے ادبی ہوئی ہے, تجھے جینے کا حق نہیں ہے. ایک بادشاہ اپنی سپاہی کو ختم کرے یہ آسان بات نہیں ہے, سپاہی تو بادشاہ کا مددگار ہے, مگر کہا میرے آقا کی بے ادبی کر کے تو میرے پاس رہنے کے قابل نہیں ہے. حکم دیا, گردن اڑا دی گئی. ان کو بیٹی مل گئی, اس کی گردن اڑا دی گئی. اب یہ بچی لے کر واپس ہوتے وقت پوچھے ایک سوال ہے, کہا فرمائیے کیا ہے. تو کہا مجھے تعجب ہوا کہ میں یہاں بسم اللہ علی نیتی عبد القادر کہہ کر دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا, اور آپ بڑے فاصلے سے سفر کر کے وہی وقت پہنچے جو غوث پاک نے فرمایا تھا, اور آپ نے ان کے حکم پر ایسا عمل کیا کہ میں نے کبھی ایسا عمل کرنے والا نہیں دیکھا ہے. بات کیا ہے؟ تو کہا سنو, ان اللہ تعالی اذا اقام قطبا مکنہ من الجن والانس, بے شک اللہ تعالی کسی ولی کو قطبیت کا مقام دیتا ہے تو انسانوں پر بھی حکمراں بناتا ہے, جنوں پر بھی حکمراں بناتا ہے. جنوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے, انسانوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. میں تو جنوں کا بادشاہ ہوں مگر غوث پاک ہمارے بھی بادشاہ, ہمارے بھی حکمراں ہیں. وہ سرکار بغداد میں بیٹھ کر نگاہ ڈالتے ہیں, ہم ہیبت کے مارے زمین میں چھپ جاتے ہیں, زمین پر چل نہیں سکتے ان کے جلال والی نگاہ کی وجہ سے, اتنا روب طاری ہوتا ہے ہمارے دل پر. تو عزیزان محترم سنو, سرکار غوث پاک نے اس کی لڑکی چلے گئی کہہ کر کہا تھا تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے بچی دلوا دوں گا, حکم دیتے تو جنوں کا سردار بیٹی لے کر پیش کر دیتا تھا. مگر غوث پاک بھی دیکھ رہے ہیں اگر لڑکی اس کو دے دی جائے تو اس کا مسئلہ حل ہوگا, قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا سیرت شکل بنے گی. آقا نے کہا فکر نہ کرو, اے میرا دامن تھامنے والوں, اے میری نسبت غلامی رکھنے والوں, تم اطمینان سے رہو, کوئی پریشانی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. بسم اللہ علی نیت عبد القادر, اللہ کا نام میری نیت کے ساتھ لے لو, رب ذوالجلال حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا. فکر نہ کرو, کھٹکا نہیں کوئی مجھے, کھٹکا نہیں کچھ بھی آفات دہر کا, آئے کوئی بلا تو سپر غوث پاک ہیں, حامی میرے, شفیق میرے, داد رس میرے, ہے اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہے. وہ سرکار غوث پاک ہے, ان کی توجہات عالیہ سے فیض ملتا ہے. آج بھی ان کے نام سے بگڑیاں بنتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے, ارے اللہ کے کلام میں تاثیر ہے. اللہ پاک نے بتایا میرے ولی کو میں قوت و طاقت دیتا ہوں تو خدا کی دی ہوئی طاقت ہی سے وہ مدد کرتے ہیں. تو جب تک زمین پر تھے ولی تھے, زمین کے اندر گئے تو ولی ختم نہیں ہوتے ہیں, ولایت باقی رہتی ہے. فیض ولایت کی وجہ سے ہے تو ولایت زمین پر بھی تھی, زمین کے اندر بھی ہے. اللہ کے دوست زمین پر چلتے پھرتے تھے تب بھی تھے, زمین کے اندر گئے تب بھی ہے. تو خدا کے دوست ہے تو جو فیض خدا کا ان کو ملتا ہے وہی فیض کو بانٹتے ہیں, تقسیم فرماتے ہیں. پھر اللہ کا ہی بولو نا, ولی کا فیض کیوں بولتے؟ تو سنو,
اللہ ہی کا ہے، مگر جس راستے سے ملتا وہ نام لیتے۔ اب گھر میں آپ دیکھتے ہیں پانی دو قسم کا، ایک بور ویل کا پانی ہے، ایک نل کا پانی ہے۔ پانی نل کا بولے تو نل میں پیدا ہوتا کیا پانی؟ فریج کا پانی بولے تو فریج میں پانی بنتا ہے۔ بوتل کا پانی، بوتل میں کیا پانی وجود میں آتا ہے؟ ارے پانی تو وہی ہے، مگر بوتل سے ملا تو ہم نے بوتل کا کہا، نل کے ذریعے سے ملا تو نل کا پانی کہا، چشمے سے ملا تو چشمے کا کہا، کنویں سے ملا تو کنویں کا کہا۔ پانی تو خدا کی عطا ہے، مگر جس راستے سے ملتا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو سن لو، فضل تو خدا کا ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا تو فیضان مصطفیٰ کہا، غوث کے صدقے میں ملا تو فیضان غوث اعظم کہا ہے، فیضان غریب نواز کہا ہے۔ تو اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، مگر ولیوں کے صدقے میں بانٹ رہا ہے تو ان کا فیض کہا، ان کا فیض قرار پایا۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار غوث پاک کی فیض و برکات سے مستفید و مستدیر فرمائے، آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔